الرحيم وبه نستعين صلى الله تعالى على النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. یہ ایک بہت اہم اور بنیادی پیغام دینے والی آیت ہے جس میں کرامت انسانی کا جو اصل معیار ہے اس کو واضح کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ہم نے جو خاندانی نظام قائم کیا ہے، قبیلوں میں بانٹا ہے، وہ اس لیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچاننا آسان ہو کہ یہ فلاں خاندان کے ہیں، یہ فلاں قبیلے کے ہیں، ورنہ تو دشواری ہو اس میں پہچاننے میں کہ کون کہاں کا ہے اور کس جگہ کا ہے اور کس خاندان کا ہے۔ تو یہ جو خاندانی نظام ہے اس میں اونچ نیچ پیدا کر لی گئی ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ یہ اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے، اور اسلام کا یہ نظام ہے مساوات انسانیت کا جو شاید کسی دوسرے مذہب میں آسانی سے نہیں ملے گا۔ جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں خاندانی بنیادوں پر تفریق کی گئی ہے۔ یہودیوں کے یہاں بہت زیادہ ہے، ان کے یہاں خاص خاندان ہیں، ان کو ہی شرف یہ حاصل ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں برادران وطن جو ہیں ہندو، ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان میں ان کو 4 خانوں میں بانٹ دیا گیا ہے، جن میں شودر بھی ہیں، اور شودر کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو بہت ہی بیچارے گرے پڑے لوگ ہیں جن کو صرف خدمت کے لیے ہی پیدا کیا گیا، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے اور کسی بڑے منصب پر فائد نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ ان کی یہاں یہ بات کہی جاتی تھی، اور اب بھی مذہبی اعتبار سے اس کی اہمیت ہے، کہ اگر یہ شودر مذہبی کتابیں سن لیں تو ان کے کانوں میں سیسا پلا دیا جائے، اور یہ مندروں میں نہیں جا سکتے۔ ان کے پورا نظام ہے، اونچ نیچ کا پورا نظام ہے۔ پنڈت کا جو مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، کتنی کوئی محنت کرے، کتنی ریاضت کرے، کتنے علم میں بڑھ جائے، کتنی اپنے جو ان کے یہاں عبادات کا پوجا پاٹ کا تصور ہے وہ کتنا ہی اس میں آگے بڑھ جائے، لیکن وہ پنڈت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو جتنی دنیا کی قومیں ہیں تقریباً تمام قوموں میں اونچ نیچ کا تصور ہے، لیکن اسلام ہمیں مساوات انسانیت کا درس دیتا ہے، اور یہ بات فرماتا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد سے ایک عورت سے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تم کو خاندانوں میں اس لیے بانٹ دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو جتنے بھی دنیا میں آنے والے انسان ہیں، وہ کالے ہوں، گورے ہوں، وہ ٹھگنے ہوں، لمبے ہوں، وہ عقل مند ہوں یا بے وقوف ہوں، وہ جاہل ہوں، دیہات کے ہوں، شہر کے ہوں، جو بھی ہوں، وہ انسان ہیں تو آدم و حوا کی اولاد ہے، اور اس حیثیت سے وہ انسانی برادری میں شامل ہے، وہ انسانی برادری میں شامل ہیں، اور ایک انسان پر دوسرے انسان کا بنیادی حق ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ وہ کس کام کے ہیں، کس مصرف کے ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، برباد ہو جائیں، مر جائیں، ختم ہو جائیں، ہم سے کیا لینا دینا۔ یہ تصور غیر شرعی، غیر اسلامی تصور ہے جو دنیا میں اس وقت رائج ہے، اور خود غرضی کا عالم یہ ہے کہ ملکوں کے لوگ ہوں، خاندانوں کے لوگ ہوں، وہ اپنے دائرے کو دیکھتے ہیں، اور اپنے دائرے کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں تو کچھ سوچ سکتے ہیں، باقی دائرے کے باہر کے جو لوگ ہیں وہ ان کو جانور سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ تمام دنیا کے لوگوں کو جانور سمجھتے ہیں، اور ان کا مشن ہے یہ کہ دنیا کے تمام لوگوں کو ایسا بنا دیا جائے
کہ ان میں سر اٹھانے کی صلاحیت ختم ہو جائے. وہ صرف خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ اپنے بارے میں ان کا تصور ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو خدا کے چہیتے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اور ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں. اور اس طرح کے عجیب و غریب غیر اسلامی تصورات. یہودی کیا ہیں؟ حقیقت میں یہ بھی نبیوں کے ماننے والے اور صحیح دین کے حامل. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف حضرت اسحاق کو پیدا کیا، حضرت اسماعیل کو دوسری طرف پیدا کیا. یہودی ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں. ان میں بے شمار انبیاء علیہم السلام دنیا میں بھیجے گئے، ان میں بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر تتبع کا لفظ استعمال فرماتا ہے کہ مسلسل پے در پے نبی آئے، اور انہوں نے نبیوں کے ساتھ بدسلوکی کی. کسی کو انہوں نے قتل کیا، اور کسی کو انہوں نے آخری درجے تک پہنچا دیا، اور جتنی بھی گستاخی ہو سکتی ہے سب کر ڈالی، اور نہ جانے کیا کیا کیا، ذبح تک کیا، اور سر پہ آرے تک چلا دیے. تو یہودیوں کی تاریخ ہے یہ کہ وہ یہ تو تصور ان کا تھا کہ ہم نبیوں کے اولاد ہیں، نبی ہمارے درمیان آتے رہے اور بس ہم میں ہی نبی آ سکتے ہیں. تو ہمیں جو مقام ملا ہے وہ مقام نہ دنیا میں کسی انسان کو ملے گا نہ ملا ہے، یہ ان کا تصور. تو یہ جو تفاوت ہے، نسلی تفاوت، یہ سب سے زیادہ یہودیوں کے اندر پایا جاتا ہے. اور اسی لیے ان کا تصور یہ تھا کہ نبی انہی میں آئے گا، دوسروں میں نہیں آئے گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور تورات کی پیشین گوئیوں کے مطابق ان کو اس کا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، لیکن صاف انکار کر دیا کہ نبی تو بنو اسحاق میں آ سکتا ہے، بنو اسماعیل میں کہاں سے نبی آ گیا. یہ ٹھیکہ تھا ان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کیا وہ اللہ پر اللہ کے ٹھیکیدار ہیں، اللہ کی طرف سے متعین ہے کہ جس کو وہ چاہیں گے اس کو نبی بنائیں گے. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ کہاں وہ پیغمبری بھیجے، کس کو پیغمبر بنائے. وہ کون سے اس کے ٹھیکیدار بن گئے کہ فلاں قوم میں نبی آئے گا، فلاں قوم میں نبی نہیں آئے گا. نبی تو ہر قوم میں آیا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر آخری نبی کو جو بھیجا وہ بنو اسماعیل میں بھیجا. تو یہ بنو اسحاق جو تھے بعد میں یہ ان میں ایک یعقوب علیہ السلام اسحاق کے فرزند تھے، ان کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نسبت سے بھی ان کو یہودی کہا جانے لگا، اور بھی اس کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی جو قومیں ہیں وہ سب کے سب مذہبی اور نسلی تفاوت پر قائم ہیں. ان کے یہ جو امتیازات ہیں نسلی، ان کی بڑی اہمیت ہے. اسلام نے آ کر اس کو یک لفظ ختم کر دیا، یک لفظ مٹا دیا، اور صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی. کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر. کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں الا بالتقوی. اگر کسی کو برتری ہے تو صرف برتری کا ایک معیار ہے، اور وہ معیار ہے تقوی. اسی لیے ایک حدیث نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ ناکارہ ہے، نکما ہے، کوتاہ ہے، عمل نہیں کرتا، بد عمل ہے، تو فرمایا کہ اگر عمل کسی کو پیچھے کر دے تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ نسب کا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آدمی محنت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور یہ تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر کا جو واقعہ موسیٰ کے ساتھ ہے، حضرت خضر نے دیوار ٹھیک کر دی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے کیا؟ یہ لوگ کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں، آپ نے دیوار ٹھیک کر دی. تو ان کا بعد بتاؤں گا، بعد میں وہ بتایا، وہ 3 واقعات ہیں جو بتایا. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ کان ابوہما صالحا، ان دونوں کے والد نیک تھے. اللہ کا فیصلہ ہوا کہ اللہ ان کے خزانے کی حفاظت فرمائے. تو اس کا تو فائدہ ہوتا ہے، ماں باپ کا صلاح، ماں باپ کی نیکی، ان کا تقوی، خاندان کی بزرگیاں، خاندان کے لوگوں کے نیک اعمال. یقیناً یہ چیزیں مدد کرتے ہیں، معاون بنتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ بنیاد نہیں بن سکتے. بنیاد آدمی کے لیے اس کا عمل ہے. عمل انسان کرے گا تو آگے بڑھے گا. اگر انسان عمل نہیں کرے گا
وہ کوئی ہو، کسی خاندان کا ہو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہو، وہ اس کو نسب کام اس کو کام دینے والا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اللہ کا فیصلہ نہیں تھا، کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو ہلاک کیا، اللہ نے اس کو ہلاک کیا۔ اس نے کہا ارے میں تو پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور وہاں جا کے بچ جاؤں گا، اور کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم سے سوائے وہی جس پہ اللہ رحم فرما دے۔ بس وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی اور غرق ہو گیا۔ تو اللہ دکھاتا ہے خاندان سے نہیں ہوتا، نبی کے اولاد میں ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ خود آدمی کی اپنی ذاتی زندگی کا ہے، اس کی اپنی ذاتی محنت کا ہے، اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنے کا ہے کہ اس نے تقوی کا دامن کس حد تک تھاما ہے۔ اصل معیار فضیلت کا جو اللہ نے رکھا ہے وہ یہ تقوی ہے۔ تقوی کیوں فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کیوں فرمایا؟ کوئی خاندان معزز نہیں، کوئی منصب والا معزز نہیں، کوئی دولت والا معزز نہیں، کسی کو دنیا کی ساری سہولتیں حاصل ہو معزز نہیں، کوئی ہوا میں اڑے وہ معزز نہیں، کوئی سمندروں پر چلتا نکل جائے وہ معزز نہیں، کوئی چمتکار دکھائے وہ معزز نہیں، کوئی طرح طرح کی کرامتیں نظر آتی ہیں اس سے وہ معزز نہیں۔ جب تک کہ زندگی کے اندر تقوی کا معیار نہ ہو، وہ معیار اصل ہے جو عزت کا معیار ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے معیار قرار دیا اور صاف کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہو، سب سے زیادہ جو متقی ہو وہ عزت والا۔ اور حدیث میں بھی میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرمائی کہ اصل معیار عزت کا کیا ہے، فضیلت کا کیا معیار ہے، وہ تقوی ہے۔ تقوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بتایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اسی تقوی کو معیار بتایا۔ اور تقوی اس لیے اس کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ یہ بنیادی صفت ہے۔ یہاں صبر کا ذکر آ جاتا، زہد کا ذکر آ جاتا، یا اور دوسری صفات ہیں بہت ساری، باطنی صفات، ظاہری صفات، لیکن کسی صفت کا ذکر نہیں فرمایا۔ جس صفت کا ذکر فرمایا وہ تقوی ہے۔ کیوں؟ تقوی وہ صفت ہے جو تمام صفات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، تمام صفات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ظاہری اعمال اور باطنی کیفیات، باطنی صفات، یہ دونوں باتیں تقوی میں آتی ہیں۔ تقوی صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں۔ کوئی باطنی کیفیات خوب رکھتا ہو، اس کو لگتا ہو کہ جنت پہ پہنچ گیا، اور اس کو لگتا ہے کہ اللہ میاں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب تک کہ ظاہری طور پر اس کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہوگی، وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا، اور وہ سنتوں کا اہتمام نہیں کرے گا، زکوٰۃ، حج اور یہ روزہ، یہ فرائض اور پھر اس کے علاوہ واجبات کا اہتمام نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اس میں بعض مطلب بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں سے کہا گیا ابھی نماز نہیں پڑھتے، کہ نماز حرم میں پڑھتے ہیں، نماز حرم میں پڑھتے ہیں، کہ ہماری روح پڑھتی ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ یہاں لطیفہ پیش آیا، حضرت شاہ عالم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مجذوب سے عبدالشکور نامی، جو یہاں تکیے سے قریب ایک چھوٹا تکیہ کہلاتا ہے، وہاں پر رہتے تھے۔ حضرت شاہ عالم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبح جاتے تھے، یہاں جب آئے تھے ہجرت کے لیے جا رہے تھے اور یہاں ٹھہر گئے نواب جہان خان کے ہاں، وہ ان کے ارادت مند تھے، تو روزانہ صبح ٹہلنے جاتے تھے، تو وہاں دیکھتے تھے کہ ایک صاحب برہنہ پڑے ہوئے ایسے ہی۔ ایک دفعہ جب شاہ عالم اللہ صاحب کو دیکھا، انہوں نے جلدی چٹائی لپیٹ لی اور کہنے لگے اوہ منئی آوت ہے، منئی آوت ہے، یعنی انسان آتا ہے۔ پہلی مرتبہ انسان دیکھا، ارے یہ سب تو جانور ہیں۔ تو ایک عجیب ان کی کیفیت تھی، وہ مجذوب ٹائپ آدمی تھے۔ تو ان کے بارے میں لطیفہ مشہور ہے کہ نماز پڑھتے نہیں تھے، اسے مجاذیب ہوتے ہیں۔ مجذوب مطلب ہوتا ہے جو پاگل ہو جائے۔ فرق کیا ہے پاگل و مجذوب میں؟ جو دنیا کے لیے پاگل ہو مجنون ہے، جو اللہ کے لیے پاگل ہو مجذوب ہے، تو یہ فرق ہے۔ جو ذکر کرتے کرتے پاگل ہو جائے، بعض مرتبہ اگر وہ کسی کی سرپرستی میں نہیں کر رہا ذکر، تو کبھی اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ کثرت سے کبھی کبھی گرمی ایسی چڑھ جاتی ہے دماغ میں، تو بس اللہ ہی اللہ یاد رہ جاتا ہے، لیکن وہ دماغ کام نہیں کرتا، ان کو مجذوب کہتے ہیں۔ تو ایسی مجذوب تھے وہ، لیکن اللہ والے آدمی تھے، اللہ اللہ کرتے کرتے بس دماغ چل گیا، تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت شاہ عالم اللہ صاحب نے آدمی بھیجا، کہا جاؤ ان سے کہو نماز پڑھا کرے، اور اگر وہ یہ کہیں کہ میری روح نماز پڑھتی ہے تو کہنا کہ جس طرح نماز روح پہ فرض ہے اسی طرح نماز جسم پہ بھی فرض ہے۔ اب وہ آدمی گیا اور جا کر کہا کہ نماز پڑھا کیجیے، کہ میری روح نماز پڑھتی، حرم میں پڑھتی۔
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جس طرح نماز روح پہ فرض ہے اسی طرح جسم پہ بھی فرض ہے۔ کہا یہ تم نہیں کہہ سکتے ہو؟ تو ان کا ہاں حضرت شاہ رحمہ اللہ نے کہا وہ نہ کہیں تو کون کہے، اسی مست ہو گئے، وہ نہ کہیں تو کون کہے، نہیں وہ نہ کہیں تو کون کہے۔ یہ حقیقت ہے، ان حقیقتوں سے لوگ واقف نہیں ہوتے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا پیر بنے بیٹھے نماز نہیں پڑھتے، کیا مطلب ہے؟ مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، بہت مکار فریبی ہوتے ہیں، جھوٹے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ہے، اگر دماغ میں بات آ گئی، خواب دیکھ لیا، کوئی بھی ہو گیا، تو کہنے کی بات ہے کہ نماز تو ہر چیز پہ فرض ہے، نماز جسم پہ فرض ہے، نماز روح پہ فرض ہے، نماز عقل پہ فرض ہے، نماز جسم کے ہر حصے پہ فرض ہے۔ تو یہ کہنا بیکار کی بات۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ صرف اندر کی کیفیت بھی نہیں، اور تقویٰ صرف ظاہری اعمال بھی نہیں، جب تک کہ مکمل زندگی شریعت کے سانچے میں اس طرح نہ ڈھل جائے کہ وہ چیزیں اندر اتر جائیں، اس کی کیفیات اندر آنے لگیں، اخلاص آ جائے، آدمی جو کرے اللہ کے لیے کرنے لگے، تو یہ اصل تقوی کی بات ہے۔ تو یہ تقویٰ جس کے اندر جتنا زیادہ ہوگا اللہ کیا اتنا ہی زیادہ وہ متقی ہوگا۔ اب اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف نوافل سے آدمی متقی نہیں ہوتا، بلکہ اصل فرائض ہیں، اور فرائض قرب بالفرائض ہی اصل ہے۔ اور وہ حدیث میں صاف صاف فرمایا کہ سب سے پہلے بندہ فرائض کو اختیار کرتا ہے، اور جب فرائض کو اختیار کر لیتا ہے اس کے بعد پھر نوافل کی کثرت ہوتی ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جسے سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے سارے اعمال اللہ کے عین مرضی کے مطابق ہونے لگتے ہیں، یعنی پھر وہ کوئی کام غلط کرتا ہی نہیں۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب ترتیب صحیح ہوتی ہے، پہلے فرائض، واجبات، اس کا اہتمام، حقوق کی ادائیگی کا اہتمام۔ ایک حبہ بھی اگر کسی کا ذمہ باقی رہ گیا، جیسے میں نے پرسوں عرض کیا تھا، حضرت فرید الدین گنج شکر نے حضرت نظام الدین سے کہا کہ میاں سب ٹھیک ہے، ایک حبہ اگر کسی کا تمہارے ذمہ باقی ہے تو یہ سارے جو تمہارے مناظر سلوک ہیں سب دھرے رہ جائیں گے، تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ بنیادی باتیں جو ہیں جن کا تعلق ہماری ظاہری زندگی سے ہے، یہ بھی اہم ہے، ان کے بغیر آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سب سے پہلی بات عقل حلال کا اہتمام، ہر ایک کے حق کی ادائیگی کی فکر، اللہ کا حق سب سے بڑھ کر اس کی ادائیگی کی فکر، بندوں کے حق کی ادائیگی کی فکر، تمام چیزیں، اور پھر اس کے ساتھ باطنی کیفیات، یہ ساری چیزیں جب ہو جائیں گی تو یہ ہے تقویٰ، یہ اصل تقویٰ ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تقوی کے مراتب ہیں، اور مراتب میں کیفیات کے مراتب ہیں۔ وہ کیفیات ایک آدمی کے اندر جو ہوتی ہیں معمولی درجے کی ہوتی ہیں، دوسرے کے اندر وہی اور اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، تیسرے کے اندر اور اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی عقل بھی کام دیتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ بعض مطلب آدمی عقل سے بہت آگے چلا جاتا ہے۔ عقل سے کس طرح آگے چلا جاتا ہے؟ ایک شخص ایک کام کرتا ہے، اس میں ایک نیت کرتا ہے، دوسرا آدمی وہی کام کرتا ہے، اس میں 10 نیتیں کرتا ہے۔ عقل ساتھ دیتی ہے کہ ہاں اس میں یہ بھی فائدہ ہے، اس میں یہ بھی دینی فائدہ ہے، اس میں یہ بھی دینی فائدہ ہے، ہم فلاں کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا پڑوسی ہے، عیادت کا بھی اپنی جگہ پر اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ پڑوسی کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ہاں وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے، اور رشتہ دار کے ساتھ سلوک کا بھی حکم ہے۔ اب ایک کے بعد دو، اور دو کے بعد تین، ہاں اور وہ تو بیچارہ ضرورت مند بھی ہے، تھوڑی سی خدمت بھی کر دیں گے۔ اس طرح نہ جانے آدمی نیت کرتا چلا جائے، ایک کام کرے گا اور نہ جانے کتنے ثواب اپنے لیے وہ سمیٹ لے گا۔ تو یہ عقل کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری جو زندگی ہے، یہ زندگی جب مکمل طریقے پر تقوی کے سانچے میں ڈھلے گی، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، تو یہ اصل عزت کا معیار بنے گی۔ اور حقیقت میں کوئی بھی ہو اس کے لیے اصل عزت کا معیار یہی ہے۔ عزت کا معیار کہیں مدرسے کا محترم ہونا نہیں، عزت کا معیار کسی منصب پہ فائز ہونا نہیں، عزت کا معیار ظاہری طور پر بہت نمازیں پڑھنا نہیں، عزت کا معیار ظاہری دینداری نہیں، عزت کا معیار حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ اصل عزت کا معیار اس کی وہ زندگی ہے جو تقوی کے سانچے میں ظاہر میں بھی ڈھلی ہوئی ہو اور باطن میں بھی اس کی موافقت پوری طرح سے پائی جاتی ہو، یہ اصل ہے۔ اور یہی مساوات انسانی میں ایک بڑائی کا معیار ہے۔ باقی دیکھا جائے تو تمام کے تمام انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں۔ اگر برتری ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جو تقوی میں جتنا زیادہ آگے ہوگا وہ اللہ کے یہاں بھی عزت والا ہوگا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ حقیقت میں اس کو عزت عطا فرمائیں گے۔ ورنہ جھوٹی عزتیں بہت ہیں، اور جھوٹی عزتوں پر مرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن حقیقتیں سب کھل جائیں گی، کبھی تو دنیا میں کھلیں گی، اور اگر دنیا میں نہ بھی کھلیں تو آخرت میں تو ان کو کھلنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ حقیقت ہے جو تقوی کی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین.